چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ تلاوت قرآن سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل انہی آیات کا لفظ بلفظ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مگر ان دونوں کے درمیان ایک اور چیز جو تلفظ کی درستگی کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم انہی آیات کو ایک ایک ورڈ لے کر، ایک ایک کلمہ لے کر اسے پڑھنے کی مشق کریں گے، تاکہ قرآن پاک پڑھنے کا ملکہ اور قرآن پاک پڑھنے پر قدرت ہمیں حاصل ہو۔ آج جو آیات شامل کریں گے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور سورہ کہف وہ سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر جمعۃ المبارک کو اگر کوئی شخص سورہ کہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اس کے لیے نور ہوگا۔ اس لیے اپنی عادت بنائیے کہ ہر جمعۃ المبارک کے روز سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ تھوڑی سی بڑی ضرور ہے لیکن اتنی بھی نہیں، آدھے سپارے تک غالباً پھیلی ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل کے فوراً بعد سورہ کہف کی ابتدا ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے ابتدائی 3 رکوع تک جاتی ہے۔ سورہ کہف کی آیتوں کی الگ سے بھی فضیلت بیان ہوئی، چنانچہ سورہ کہف کی جو آخری آیتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سلسلے میں شامل کریں گے، آج کے سلسلے میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور آئندہ سلسلے میں سورہ کہف کی آخری آیات کے حوالے سے بھی ایک فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیات کی تلاوت کر لے تو یہ آیات انشاءاللہ اس کے لیے الارم کا کام کریں گی۔ جس وقت وہ اٹھنا چاہے، تہجد میں، فجر کے ابتدائی وقت میں، رات کے آدھے حصے میں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اسے شامل کریں گے، اور آج سورہ کہف کی ابتدائی آیات انشاءاللہ عز و جل آپ سن سکیں گے۔ اور آج جو قرآنی واقعہ ہم شامل کریں گے، سورہ کہف ہے تو ویسے اصحاب کہف کا واقعہ ہونا چاہیے، مگر اصحاب کہف کا واقعہ انشاءاللہ اگلے دروس میں شامل کریں گے۔ آج جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہے جسے قرآن نے سب سے بہترین قصہ کہا، احسن القصص، قصوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھا قصہ جسے قرآن پاک نے خود بیان کیا، وہ آج قصہ قرآنی واقعہ ہم شامل کریں گے۔ بہت سے واقعات ہیں، بہت سے قصص ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے، وہ آج کے سلسلے میں شامل ہوگا، مگر اس کا مرحلہ، اس کا سیگمنٹ جو ہے وہ تلاوت قرآن کے بعد ہے، اور تلاوت قرآن کے بعد تلفظ کی درستگی کے بعد ترجمے کے بعد جو تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ اس میں ہم یہ واقعہ کا خلاصہ سنیں گے۔ آئیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ سورہ کہف کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت میں نے کی اور آپ نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اب اس کے تلفظ کی درستگی کی طرف چلتے ہیں، مگر پہلے اچھی نیت ہونی چاہیے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں نیت کروں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے بیان کروں گا، اور آپ بھی یہ نیت کیجئے کہ اس حدیث میں جن لوگوں کا بیان ہوا ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے ہم سیکھیں گے۔ مگر سیکھنے کے لیے ایسا نہیں کہ ٹی وی کی اسکرین آن ہے اور آپ فقط سن رہے ہیں اور ساتھ دوسرے تیسرے کام بھی کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ آپ اسے سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ الفاظ قرآن پاک کے جو یہاں بیان ہوں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیگر قرأتوں، تلاوتوں، نماز کے اذکار میں بھی کام آئیں گے۔ الحمدللہ، سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بھی ہم نے پڑھا الحمد، الحمدللہ، حمد، تعریف، الحمد، حمد، حمد کہیں، حمد نہ کہیں۔ الحمد قرآن پاک میں تقریباً 43 ٹائمز آیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل، انزل، نون ساکن ہے، حمزہ نون زبر ان، اور نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے بیان کیے جاتے ہیں غنہ کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے، یعنی کہاں غنہ ہوگا، کہاں غنہ نہیں ہوگا، اس کے حوالے سے 4 اصول آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 4 فارمولاز ہیں، اگر وہ ذہن نشین ہوں تو اس پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ غنہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، اور قدرت تبھی حاصل ہوگی کہ جب معلومات ہونے کے ساتھ ساتھ مشق بھی ہو اور آپ کی پریکٹس بھی ہو۔ اب دیکھیں میں یہاں غنہ کر رہا ہوں انزل، تو یہاں غنہ ہوگا کیونکہ بعد میں زا آ رہا ہے اور زا حروف اخفا میں سے، لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم پہلا فارمولہ شامل کرتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیے آیت نمبر 2 کا آخر میں اجرن حسنا، اجرن حسنا، تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف حلقی آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے چاہے وہ نون ساکن کے بعد آئے یا تنوین کے بعد آئے، دونوں صورتوں میں وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اجرن حسنا، اس کی مثال اجرن حسنا۔ آج اسی قانون کو، اسی اصول کو، اسی فارمولے کو ہم اپنے سبق میں دہرائیں گے تاکہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ قانون، یہ اصول اور یہ فارمولہ بھی یاد ہو جائے۔ ہم پہنچے تھے تیسرے کلمے تک، انزل علی عبدہ الکتاب، علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ، یجعل کے آخر میں لام ساکن ہے، یہ لام ساکن ہے اور اس کے بعد ایک اور لام ہے، لہو چونکہ مشدد ہے لہٰذا یہاں پر 2 لام ہیں، ایک لام ساکن ہے، دوسرا لام متحرک ہے۔
لہٰذا یہ جب دو لام جمع ہو رہے ہیں تو آواز جو ہے یہاں رکے گی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ. میم کا لام میں ادغام ہو رہا ہے، لہٰذا تنوین اور نون کی آواز چلی گئی اور لام میں مل گئی. قَيِّمًا لِيُنذِرَ لِيُنذِرَ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بأسا. اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ سے یہ پوچھتا کہ بتائیے کہ یہاں با پر جھٹکا کیوں دے رہے ہیں. چلیں آپ اس سوال کا جواب اپنے ہی ذہن میں دہرائیں. وہ پہچان گئے ہوں گے کہ یہاں بأسن جھٹکا کیوں دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ حمزہ جب اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا دیا جاتا ہے. حمزہ کے اوپر جب بھی جزم ہو وہاں جھٹکا دیا جاتا ہے. لہٰذا ہم پڑھیں گے بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین مؤمنین. دیکھیں میں مؤ پر پھر جھٹکا دے رہا ہوں کہ حمزہ ساکن ہو تو اس پر جھٹکا دیا جائے گا. مؤمنین وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. ابھی ہم نے یاد کیا کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، اظہار کیا جائے گا. اجرا حسنا ماکثین. ابتدائی اسباق کے اندر آپ کو حروف کے مخارج بیان کیے گئے تھے. ثا کس طرح ادا ہوگا یاد رکھیے. ماکثین، کسین نہیں، ماکثین فیہ ابدا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ يُنذِرَ یہاں پر بھی ذال ہے اور الذین یہاں بھی ذال ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. دو ہا ہیں، ہِہِم. ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے مگر سینے کے قریب سے گویا کہ ادا ہوتا ہے. حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. سورہ کہف کی 5 آیات کی الحمدللہ مشق کرنے کی سعادت حاصل کی. سورہ کہف کی تلاوت روز جمعہ سبب نور ہے، اگلے جمعہ تک کے لیے نور ہے. نیت کر لیجئے. دیکھیں 5 آیات کی آپ نے مشق کروانے کی نیت یہ تھی اس بات کا بیان کرنا کہ آپ میں سے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا قرات کرنا. جب آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا تو آپ کے تلفظ تقریباً قریب ہوں گے یا کچھ غلطیاں ہوں گی. جو غلطیاں وہ ہیں جو صحیح ہو سکتی ہیں. تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اور آپ کو یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کر سکتے ہیں. آپ نے فضیلت شاید پہلے بھی سنی ہو لیکن کبھی ذہن نہیں بنتا کہ پتہ نہیں کیسی صورت ہوگی، میں پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا. تو اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں پڑھنا جانتے تو مدرسۃ المدینہ بالغان کا رخ کیجئے اور وہاں جا کر قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا سیکھیں
تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا فائدہ آپ حاصل کر سکیں۔ آئیے ان میں سے بعض آیات کا انشاءاللہ ابتدائی آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ الحمد، سب خوبیاں، للہ، اللہ کے لیے، الذی انزل، جس نے نازل کیا یا اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب کو، ولم یجعل لہ، اور نہ رکھا اس میں، عوجا، ٹیڑھا پن یا کجی۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی، یعنی ذرا بھی ٹیڑھا پن نہ رکھا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، عدل والی کتاب اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے مومنین کو، الذین، وہ جو، یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیکیاں یا نیک عمل، ان لہم، بے شک ان کے لیے، اجرن، اجر ہے، حسنا، اچھا ثواب ہے۔ عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرے بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات کا آپ نے ترجمہ سنا۔ رب کریم عز و جل نے یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور وہ کتاب جس کے اندر ذرا بھی کوئی خرابی یا عیب نہیں ہے، اور اس مبارک کتاب کے اندر نیک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے تو اچھے وعدے اور بشارتیں ہیں، جبکہ گناہگاروں کے لیے یا کافروں کے لیے وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے گروہ میں شامل فرمائے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے قرآنی واقعے کے حوالے سے، جس میں آج ہم شامل کریں گے وہ واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اچھا واقعہ کہا، احسن القصص کہا، اور وہ ہے سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ پوری سورت تقریباً آدھے پارے پر پھیلی ہوئی ہے۔ 12ویں پارے کا آخری حصہ، لاسٹ جو 1/4 ہے وہ، اور 13ویں پارے کے ابتدائی 6 رکوع، یہ سورہ یوسف۔ اس کے اندر یوسف علیہ السلام کی سمجھیں زندگی کی ابتدا سے لے کر جوانی اور پھر اس کے بعد آخر تک کے معاملات کا بیان موجود ہے سورہ یوسف کے اندر، اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج شاید ساری باتیں تو بیان نہ کر سکوں، لیکن انشاءاللہ وقت نے جتنی اجازت دی وہاں تک ہم پہنچیں گے، اور پھر باقی جو حصہ ہے وہ اپنے اگلے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے احسن القصص فرمایا، اور واقعے کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا، تو ان کے والد نے منع کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ خواب کسی کو نہ سنانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا یعقوب علیہ السلام کو کہ ابو جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ تو سمجھ گئے، اللہ کے نبی ہیں۔ اے بیٹے یہ واقعہ، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بہرحال میں واقعے کی طرف آتا ہوں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی وہ تھا جو سگا بھائی تھا، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ یہ جو بھائی تھے یہ یوسف علیہ السلام سے گویا کہ حسد کرتے تھے، اس لیے کہ باپ کی توجہ یعقوب علیہ السلام کے نور نظر، منظور نظر یوسف علیہ السلام تھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ باپ کا دل کسی ایک بیٹے میں زیادہ لگا ہوتا ہے، تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، باقی 10 کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا جائے، یا تو قتل کر دیا جائے یا ان کو غائب کر دیا جائے، تاکہ باپ کی توجہ ہمیں ملے اور پیار اور محبت ہمیں ملنا چاہیے۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، کسی نے کہا قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کہا یہ کر دیتے ہیں، تو کریں گے کیسے، بچے کو کس طریقے سے باپ سے دور کریں۔ انہوں نے یہ چال چلی اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ان کا خوب خیال رکھیں گے۔ آپ نے منع بھی کیا کہ تمہاری توجہ کہیں ہوگی، بچہ کہیں چلا جائے گا، اسے مت لے کے جاؤ، لیکن یہ بضد ہوئے کہ نہیں ہمارا بھائی ہے، ہم ساتھ لے کے جائیں گے، ہم ساتھ میں کھیلیں گے، ہم خیال بھی رکھیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو یہ لے کر چلے گئے۔ پہلے تو کندھے پر اٹھا کر لے گئے، لیکن جیسے ہی کچھ آگے نکلے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کندھے سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور راستے میں مارا۔ تو باقی کچھ بھائیوں نے کہا بھی کہ مارنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جس کام کے لیے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یوسف علیہ السلام کا قمیص اتار کر اور انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ یہ سوچ لیا کہ اب تو کنویں میں گیا تو بات ختم، گہرے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اور قمیص کا کیا کیا، قمیص پر جو ہے وہ خون لگا کر اور اپنے باپ کے پاس آئے اور روتے دھوتے گھر کے باہر ہی رونا دھونا شروع کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام رونے دھونے کی آواز سن کر باہر نکلے۔ کیا ہوا کہ بھیڑیے نے کھا لیا یوسف کو، تو ہمارے بھائی کو علیہ السلام ان کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ بہت رنج ہوا یعقوب علیہ السلام کو، کہنے لگے بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ میرے بچے کو کھا لیا، لیکن اس کرتے کو ذرا بھی آنچ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے یہ کرتا خون والا ضرور ہے، مگر ذرا سا بھی نہیں پھٹا، ایسا کیسا بھیڑیا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اس کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو صبر ہی اچھا ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر جو تم باتیں بتا رہے ہو۔ صبر ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ کنویں میں اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام جب کنویں میں پھینکے گئے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو نبی بنانے کا ارادہ فرماتا ہے یا نبی بناتا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین علیہ السلام نے ان کی یوں حفاظت فرمائی کہ ان کے گلے میں ان کے والد کی طرف سے ایک تعویذ میں ایک کرتا تھا، ایک کرتے کا تعویذ بنایا گیا تھا، وہ آپ کو کھول کر پہنا دیا، جس سے سارا کنواں جو ہے وہ روشن ہو گیا اور آپ صحیح و سالم کنویں میں موجود رہے۔ ایک قافلہ گزرا، اس نے جو ہے وہ ڈول ڈالا، آپ ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو جو قافلے والے تھے بہت خوش ہو گئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا قیمتی غلام جو ہے ہمیں مل گیا۔ غلاموں کا دور تھا، لوگوں کی خرید و فروخت کا دور تھا۔ بھائی بھی وہاں پہنچ گئے، یہ 10 بھائی روزانہ آتے تھے کنویں میں دیکھنے کے کیا پوزیشن ہے، یہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، لیکن اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، اور ہم اسے بہت کم قیمت میں تمہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ 20 درہم میں انہوں نے اپنا بھائی غلام کہہ کر بیچ دیا۔ یہ مصر والوں کا قافلہ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لیا اور بازار مصر میں پہنچے، اور وہاں ان کی قیمتیں لگیں، اور ایسی قیمت لگی کہ عوام ادا کرنے سے قاصر ہو گئی، اور آخر کار عزیز مصر نے یعنی مصر کے بادشاہ نے ایک بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے محل میں لے کر آئے، اور زلیخا سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، اور یہ یوں سمجھو کہ ٹھیک ہے ہم نے اگرچہ خریدا ہے لیکن اسے عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا جائے۔ یوسف علیہ السلام محل میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب اس محل میں رہنے لگے جہاں زلیخا بھی موجود تھی، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی، یک طرفہ عشق ہو گیا۔ زلیخا کو محبت ہوئی اور وہ محبت عشق کا درجہ اختیار کر گئی، اور زلیخا نے
برائی کرنا چاہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، برائی کے لیے دعوت دی، بلایا، دروازے بند کیے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر، اللہ کی پناہ کہہ کر منع کر دیا۔ اس نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں اور یہ پیچھے، اور ایسے میں اس نے کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پکڑا اور وہ پھٹ گیا۔ اسی اثنا میں عزیز مصر بھی پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے تو اس عورت نے، زلیخا نے تہمت لگائی کہ اس غلام نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، تو تمہارے یہاں جو برائی کا ارادہ کرے اسے تم کیا سزا دیتے ہو؟ اور یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کو بیان کیا کہ ارادہ میں نے نہیں کیا، بلکہ میں تو اپنی جان بچا رہا تھا اور مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، اپنی حفاظت کروں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ وہاں موجود ایک جھولے میں موجود ایک بچہ جس کی عمر 4 ماہ یا 6 ماہ بیان کی جاتی ہے، اس بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویاہی عطا فرمائی، اور وہ بچہ انہی کے گھر والوں میں سے تھا۔ قرآن میں اس کا بیان موجود ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، کرتا دیکھ لیا جائے، اگر کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آگے بھاگ رہا ہو اور اس کو پیچھے سے پکڑا جائے تو کرتا پیچھے سے پھٹنا چاہیے، اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا ہو مرد نے اور عورت بچانا چاہ رہی ہو اپنے آپ کو تو کرتا آگے سے چرنا چاہیے۔ یہ قانون بیان کر دیا ایک بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ کرتا دیکھا گیا، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب قمیص دیکھا گیا تو وہ تو پیچھے سے چرا تھا۔ قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، عورتوں نے ہی یہ چال چلی ہے، یعنی یہ تمہاری طرف سے ہی ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ سمجھانے لگا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، جانے دو اس بات کو۔ واستغفری لذنبک، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، ایسی بات کہاں رکتی ہے، پھیل گئی۔ جب بات پھیلی اور زلیخا کی عزت کا مسئلہ آیا کہ شہر کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زلیخا جو ہے وہ ایک غلام کے عشق میں اور محبت میں گرفتار ہو گئی اور یہ کچھ ہوا، تو اس نے عزیز مصر سے کہلوا کر یوسف علیہ السلام کو قید میں بھجوا دیا۔ محلات کے اندر قید خانے بنے ہوتے ہیں، جیل بنی ہوتی ہے، وہاں یوسف علیہ السلام کو بھجوا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ قید اس سے اچھی ہے، یہاں میں محفوظ ہوں، اور قید کو آپ نے اچھا خیال کیا اور آپ اس قید خانے میں ایک عرصے تک رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی قید خانے میں آپ کو مزید علوم عطا فرمائے، جس میں خوابوں کی تعبیر کا بھی ایک علم ہے۔ جس روز یوسف علیہ السلام اس قید خانے میں پہنچے، آپ کی ملاقات جو ہے 2 مزید قیدیوں سے ہوئی جنہیں اس قید خانے میں لایا گیا تھا اس جرم پر کہ ایک نے کھانے میں زہر دے کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے، اور دوسرے نے پانی میں یا مشروبات میں زہر دے کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس جرم کی سزا میں دونوں کو قید میں لایا گیا، اور اب اگلی سزا کیا ہوتی ہے اس کا نہیں پتا تھا۔ دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہے وہ اس کے سر پر سے روٹیاں کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ کوئی مشروب بنا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی بیان موجود ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک بولا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑتا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں۔ نبئنا بتأویلی، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے بتائیں گے، ایک بات بیان کی کہ یہ ہو جائے،
اس معاملے کے ہونے سے پہلے پہلے میں تمہیں بیان کر دوں گا، قرآن پاک میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، بلکہ تعبیر بیان کرنے سے پہلے آپ نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور پھر جب تعبیر بیان کرنے کا مرحلہ آیا تو آپ نے کہا یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں جو ایک ہے تو وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ کام شروع کر دے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ اب جب دونوں نے سنا تو جس نے سنا کہ اس کی ڈیوٹی پر دوبارہ بحال ہو جائے گا وہ تو خوش ہو گیا، لیکن جس نے سنا کہ سولی دیا جائے گا اور سر بھی پرندے کھائیں گے، کیسے برداشت ہو سکتی ہے اس طرح کی تعبیر، ہضم کیسے ہو ایسے سے؟ دونوں کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قضی الامر، حکم ہو چکا، الذی فیہ تستفتیان، اس بات کا جو تم سوال کر رہے تھے، تم نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، اور جو میں نے جواب دے دیا اب وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ غلط خواب کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی خواب نااہل شخص کو بیان کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر جو بات کہہ دی جاتی ہے علم یقینی سے تو نہیں، علم ظنی سے ہی صحیح، تو وہ ہوتی ہے، لہٰذا کسی ایسے شخص کے سامنے خواب بیان نہ کریں کہ جس سے آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ غلط تعبیر بھی کر سکتا ہے یا اس کو علم ہی نہیں ہے، یا تو علماء معبرین سے بیان کریں یا نیک آدمی کے سامنے خواب کو بیان کیا جائے۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، تو یوں ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا اور جو تعبیر بیان کی گئی بالآخر وہ اپنی تعبیر تک پہنچے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں وقت گزرتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا، اور خواب بڑا عجیب و غریب دیکھا کہ 7 گائے ہیں پتلی دبلی، اور دوسری 7 گائے ہیں جو فربا ہیں، اور اس نے 7 بالیاں دیکھیں۔ ایک خواب دیکھا، اس طرح کا خواب دیکھا کہ اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، مگر ہر ایک جو ہے وہ اس کی تعبیر بیان کرنے سے قاصر رہا۔ انشاءاللہ عز و جل وہ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہوئی، اور آگے یہ قصہ کس طریقے سے بڑھتا ہے اگلے سلسلے میں سے شامل کریں گے۔ ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اپنی آخر پہ پہنچتا ہے، اختتام پہ پہنچتا ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید بیان کیا جائے، انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں سے بیان کیا جائے گا۔ ادب قرآن میں یہ بات، یہ مدنی پھول آج اپنے مدنی گلدستے میں، دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے کہ قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھیں تاکہ اس کا فیض نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن۔